الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ حدیث کریمہ میں ماں باپ کے حوالے سے اور ان کے دوستوں کے حوالے سے کیا تعلیم فرمایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے صلہ رحمی سے پیش آنا ہے اور ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے نہ رہنے کے بعد کس طرح سے معاملات اپنانے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا سوائے اس صورت کے کہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ بات سمجھ رہے نا؟ حضور نے کہا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا سوائے اس صورت کے کہ اپنے باپ کو، اگر اس کا باپ کسی کا غلام ہو گیا ہو اور پھر اپنے باپ کو اس غلامی سے آزاد کروا دے تو کہیں جا کر کے حق باپ کا ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنا بڑا حق باپ کا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جہاد پر جانے کی اجازت چاہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر ان کے پاس رہ کر جہاد کر، یعنی ماں باپ کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا میں ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ ایک صاحب حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ میں ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیعت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے جی ہاں بلکہ دونوں حیات ہیں۔ فرمایا تو اللہ سے اجر و ثواب تلاش کرتا پھرتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاں پہ بیعت اس بات پہ کر رہا ہوں کہ میں ہجرت بھی کروں گا اور جہاد کروں گا، یہی دو عمل کروں گا۔ تو حضور نے اس سے کہا کہ تجھے ہجرت بھی کرنے کی ضرورت نہیں اور جہاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں ہجرت کے لیے آپ سے بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں اور اپنے ماں باپ کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں خوش کرو جیسے انہیں رلا کے آئے ہو، یعنی ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آپ جہاد یا ہجرت کے لیے جا رہے ہوں، ہجرت کر رہے ہوں یا جہاد پہ جا رہے ہو تو یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ ماں باپ کے پاس ان کی رہ کر کے خدمت کرنا یہ تمہارے لیے جہاد اس سے بھی زیادہ ثواب کا حامل ہے اور ہجرت سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یمن میں تمہارا کوئی عزیز ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا واپس جا کر ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو پھر راہ حق میں جہاد کے لیے آ جانا ورنہ وہی ان کی خدمت کرنا۔ حضرت انس
سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں جہاد پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں والد ہیں۔ ارشاد فرمایا اس کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش ہو جاؤ، خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے، یعنی ماں باپ کی خدمت ہی کرتے ہوئے تم دنیا کو خیر بات کر جاؤ۔ جب تم یہ کرو گے تو صرف جہاد ہی کا ثواب نہیں بلکہ پھر تم حاجی بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو اور جہاد کرنے والے بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک حدیث حضرت طلحہ بن معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے قدموں میں پڑے رہو، تمہاری جنت وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا ان حدیثوں سے، انشاءاللہ اس کے بعد حدیثیں کل میں رکھوں گا۔ درس یہ ملا، سبق یہ ملی، گزشتہ درس میں آپ نے قرآن سے ماں باپ کے حوالے سے بات سنی تھی، آج یہ چند حدیثیں سنی، کل انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ حدیثیں رکھ کر کے اور بات کو ہم مزید سمجھائیں گے، لیکن آج اتنا سا سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور وہ جہاد اور ہجرت سے افضل بتایا گیا ہے، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ السلام علیکم۔